میں ہوں سید احفاد المجتبیٰ. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کلام احفاد ٹاکس پہ. آج کا موضوع ہے انویزیبل چینز. کچھ سال قبل میرے ایک جاننے والے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے واپس ہندوستان آئے. ان کی فیملی وہیں پہ تھی اور خود یہاں پہ آئے تھے، لیکن واپس جانے میں ان کو بڑی دقت ہوئی. تو اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ ملتا جلتا کوئی اور نام تھا جن کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں انٹری کی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے روک دیا. اور کافی پریشانی کے بعد، کافی تگ و دو کے بعد ان کا جو ہے اپنی فیملی سے ملنا ہوا وہاں پہ. اور بلکہ ان کو پھر لوگوں نے یہ رائے دی کہ آپ جب تک آپ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی، وہ پڑھ رہے تھے وہاں پہ، تب تک آپ مہربانی کر کے ملک چھوڑ کے نہ جائیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ دو نام ملتے جلتے ہیں اور اس کو کمپیوٹر جو ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ جی یہ شخص نہیں آ سکتا. ایک فکشن چھپا ہوا ہے حال ہی میں 2025 میں، جس کا نام ہے دا ڈریم ہوٹل ڈریم. یہ لیلا لالامی کا ایک ناول ہے اور یہ ڈیل کرتا ہے اسی سبجیکٹ کے ساتھ کہ جب آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیل ہو جائے تو آپ کو کس قسم کی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چند اور تصنیفات کے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے جو ملتی جلتی ہیں اس کے ساتھ، جیسے کہ کافکا کا دا ٹرائل، جارج آرویل کا 1984 جو بگ بردر کے کانسیپٹ کے حساب سے چلتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک نان فکشن میں سے دی تھرڈ رائک ڈریمز، یہ ایک شیرلٹ نے لکھا ہوا ہے جو اس زمانے میں تھی جرمنی میں، اور ایک آدھ مرتبہ جو ہے نازی لوگوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئی، وہ بھی اور اس کے خاوند بھی. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مختلف قسم کے لوگوں کی ڈائری جو ہے وہ مینٹین کی. بہرحال شروع کرتے ہیں پہلے لالامی کی دا ڈریم ہوٹل سے. ساؤتھ افریقہ کی ایک خاتون، اس کا سینٹرل کریکٹر جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی ایک خاتون ہے جس کا نام ہے سارا. جب وہ آتی ہیں ایک جگہ پہ ملک میں، تو وہاں پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا جو ڈیٹا ہے وہ جس کا نام اسکاؤٹ ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ سیکنڈ لائن میں چلے جائیں. سیکنڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہچان نہیں رہا ہے ان کا کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہ یہ کون ہے، اس کی آئیڈینٹی کو نہیں جانتا، تو اس لیے اس کو سیکنڈ رو میں بھیج دیتے ہیں. سیکنڈ رو میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن میں آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ کبھی کبھی جو ہے سیکورٹی والوں کو شک گزرتا ہے کہ جی اس کی تھارو اور انویسٹیگیشن ہونی چاہتی ہے، تو ان کو سائڈ پہ لے جاتے ہیں. یہ یونائٹڈ کنگڈم میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہر جگہ ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے. اس درجے کی جو ہے پریشانی نہیں ہے جتنی پریشانی وہاں پہ ہوتی ہے. تو اسی قسم کا جو ہے حال اس سینٹرل کریکٹر کے ساتھ ہوتا ہے کہ سیکنڈ رو میں چلے جاتے ہیں. اور وہ پھر اس کو اندازہ لگتا ہے کہ اس کے تو سارا چیزوں جو ہے جو ڈیجیٹلی وہ کنیکٹڈ تھی چیزوں کے ساتھ، جیسے کہ اس کا اکاؤنٹ، اس کی آئیڈینٹی، یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ ڈی ایکٹیویٹڈ ہیں. ہم جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال اب تقریباً روز بروز کرتے رہتے ہیں، بہت ساری انفارمیشن ہمارے پاس آتی رہتی ہے. یہ ایک اس کا نگیٹو پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنی تمام چیزیں جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کنٹرول میں دے رہے ہیں. میں کچھ پورشن جو ہیں اور ان کے کچھ نوٹس میں نے جو بنائے ہیں ان کو میں پڑھ کے آپ کو اس کو بتلانے کی کوشش کرتا ہوں. اوورال جو سارا کی کہانی ہے وہ یہ بتاتی کہ یہ کنٹرول جو کسی پولیس والے کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہاں پہ کوئی اسٹیٹ بھی سامنے دکھتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ کنٹرول ہوتا ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے. میں یہاں پہ یہ ایک بات کہہ دوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ڈیولپ ہوئی ہے یہ مختلف قسم کے ڈیٹا جو جمع ہوا ہے اس کی بنیاد پہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کی صدیوں سے خاص قسم کے پریجڈسز ہیں، لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں،
اور چونکہ یہ وراثت ہے اس سوچ کا جو ڈیٹا کی شکل میں موجود ہے، تو کوئی کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر بھی ٹریول کر جائیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کچھ باعث دکھائے کچھ لوگوں کے بارے میں۔ یہ سینٹرل کریکٹر جو ہے، چونکہ یہ افریقہ سے ہیں، نارتھ افریقہ سے، نیچرلی یہ کلرڈ ہوں گے، تو اس وجہ سے جو بایسز ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، اس کو جو لانچ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے، تقریباً 6 ماہ کا عرصہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کچھ اور خرابیاں پیدا تو نہیں ہوں گی۔ مثلاً اگر کوئی بایولوجیکل ویپن بنانا چاہتا ہے اور چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرے تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ روک دیتا ہے۔ وہ اب بدقسمتی سے روز بروز اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے چیٹ جی پی ٹی کا باقی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں، کہ ان کو یہ وقفہ جو ہے 6 ماہ کا یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، دے آر انڈر پریشر۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ خرابیاں اور بھی پیدا ہو۔ خیر بہرحال یہ ایک بیچ میں ڈائگریشن ہو گیا، تو میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے وہ در بدر گھوم کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ایک ڈیٹا پوائنٹ نہیں ہے، وہ ایک شخصیت ہے، وہ ایک آئیڈینٹی ہے، وہ ایک جگہ خاص جگہ پیدا ہوئی ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی جو باقی لوگ ہیں ادر دین دی ڈیجیٹل اسکاؤٹ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا، ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بڑا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے، وہ کوئی ہیلپ نہیں کرتے یا شاید وہ ہیلپ کر بھی نہیں پاتے ہیں اس میں۔ یہ 1900 اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک فرانس کے مشہور ناولسٹ ہیں اور ایگزسٹنشلزم پہ انہوں نے کافی لکھا ہوا ہے، فرانز کافکا۔ ان کا ایک ناول ہے جس کا نام ہے دا ٹرائل۔ اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جوزف کے اس کا سینٹرل کریکٹر ہے اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، نہ اس کو یہ پتہ چلتا کہ وہ ٹرائل کیوں ہے، کس لیے ہو رہا ہے، اور کوئی بھی سمپیتھیٹیکلی اس کو نہیں دیکھتا۔ الٹیمیٹلی وہ بجائے ایک شخص ہونے کے، آئیڈینٹی ہونے کے، ایک کیس فائل بن جاتا ہے اور ایک فائل نمبر اس کو دیتا ہے۔ اس قدر اس کو پریشانی ہے۔ سملرلی جیسے یہاں پہ سارا جو ہے وہ ایک ڈیٹا پوائنٹ ہے، اسی طرح سے فرانز کافکا کا جو کریکٹر ہے جوزف کے، وہ الٹیمیٹلی ایک کیس فائل بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ایک اور ڈائسٹوپیا کا جو ہے وہ ایک ناول ہے، وہ ہے 1984 جارج آرویل کا لکھا ہوا۔ بلکہ اس ناول کی وجہ سے بہت ساری سوسائٹیز کو جو کلوزڈ ہیں، جہاں پہ آئرن کرٹن ہے، ان کو آرویلین سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بگ بردر ہے، اور وہ ونسٹن جو سینٹرل کریکٹر ہے اس کی کہانی ہے، اور وہ یہ دکھاتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی زیادہ سرویلنس ہے، کہاں مختلف جگہوں پہ، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہندوستان میں بھی بگ باس کا جو پروگرام آتا ہے تو سارے کا سارا ایک ملک میں ہی بگ بردر کا کانسیپٹ جو دیکھ رہا ہے، اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوچ پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ ونسٹن جو ہے وہ بھی تقریباً، اس کو تو پہلے بگ بردر اچھا نہیں لگتا، الٹیمیٹلی اس کو بگ بردر جو ہے وہ پسند آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ، اس قسم کا وہاں پہ نیریٹو چلا ہے۔ بلکہ وہاں کی اس کی ایک لائن بھی ہے، انہوں نے کہ the one who controls present controls past and the one who controls past یعنی ہسٹری controls present۔ تو اس طرح سے اس میں وہ دی منسٹری آف ٹروتھ، دا منسٹری آف ایبنڈنس، یہ تمام چیزیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل اس کے الٹ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے کہ بگ بردر جو ہے وہ ایک محبوب ہے اور اس کو جو ہے وہ پسند کیا جانا چاہیے۔ یعنی ایک فزیکل سے ایک ڈیجیٹل فارم سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کی سوچ بالکل بدل جاتی ہے۔ ایک جس کا ذکر میں نے ابھی کیا کہ تھرڈ ریک آف ڈریم، یہ کتاب جو ہے یہ لکھی ہے شارلٹ نے، شارلٹ بیزڈٹ نے، نازی جرمنی کی یہ کہانی ہے۔ تو چونکہ شروع میں کہیں شاید انہوں نے ریزسٹنس دکھایا ہوگا اس آتھر نے،
جس کی وجہ سے تھوڑا سا مختصر عرصے کے لیے گرفتار بھی رہی نازی رجیم کے اندر۔ اس کے بعد انہیں باقی لوگوں سے بات کرنا شروع کیا کہ کون کون لوگ کیا کیا سوچتا ہے، اور بالخصوص فوکس رہا ہے ڈریمز کے اوپر۔ تو یہ ڈریم ڈائری لکھتی رہی ہیں اور ان کو پوسٹ کر کے یونائٹڈ اسٹیٹ میں ملک سے باہر بھیجتے رہے، اور مختلف چیزوں کو انہوں نے بدل دیا نام۔ کسی چیز کو، گرفتاری کو، رجیم کو یا تو وائرس لکھا، اور اس طرح سے تاکہ جو ہے وہ یہ کوڈڈ ہو جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے، جو انالیسز ان کا ہے، کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اتنا زیادہ کنٹرول اور اتنا زیادہ آئیڈینٹی کے اوپر اثر، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو خواب اس زمانے میں ان لوگوں کو آتے تھے وہ بھی کنٹرولڈ خواب تھے۔ یعنی ایک شخص نے بتلایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہر جگہ ہٹلر کی تصویریں لگا رہا ہے، اور دھیرے دھیرے جو خواب بھی آنے شروع ہوئے، حالانکہ زیادہ تر خواب میں جو ہے آدمی فری ہوتا ہے، جو چیز عام زندگی میں نہیں ہوتی وہ خواب میں وہ کر پاتا ہے، آسمانوں میں اڑنا، جنت کی سیر وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کنٹرول ہوا کہ کوئی بھی چیز جو اس زمانے کے رجیم ہے اس کے خلاف جو ہے وہ خواب نہیں آتے تھے۔ یعنی جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، جو تھریڈ کامن ہے ان تمام چیزوں میں، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو ہمارے لیے ایک بہت فائدہ مند چیز بھی ہے کہ انفارمیشن کا آپ کو ایک دم بالکل فلڈ آف انفارمیشن ہے اس میں، اور بڑی اچھی انفارمیشن ہے، مگر یہ ایک ڈیٹا پہ منحصر ہے، اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ اگر وہ پریجوڈسڈ ہے تو اس لیے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی پریجوڈسڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کی پریشانی اس گلچ کی وجہ سے سارا کو ہوئی، وہ ایک کوڈ کیس میں، اور اس کا ایک عجیب قسم کا سلسلہ وہاں پہ تھا کہ وہ کافکا کے سینٹرل کریکٹر جوزف کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور اسی طرح سے ایک ٹرانسفارمیشن آف مائنڈ وہ ہوا ہے ونسٹن کا بگ بردر کے ہاتھوں میں ان 1984، جو جارج آویل کا ہے۔ اور اس کے علاوہ فکشن کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتلایا، جو انہوں نے بتایا کہ آپ کی سوچ اس قدر بدل سکتی ہے ان تمام پریشانیوں کی بنا پر کہ آپ کے خواب کے اوپر بھی ایک طرح سے خود آپ پہرا بٹھا دیتے ہیں۔ آج ہم یہ 55واں 55 ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے میں یہ ریکارڈنگز نہیں کروں گا، انشاءاللہ کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ آپ اپنے کمنٹ کے ذریعے سے اس پروگرام کے بارے میں بتلائیے، اور یہ بتلائیے کہ آئندہ اور کن کن چیزوں کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خوش رہیے، خدا حافظ۔